السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ستارہ یاسین کے بارے میں بات کروں گی۔ ستارہ یاسین نے کل انسٹا پر اپنی ایک پوسٹ لگائی اور 2 منٹ نہیں ہوئے، چلو 2 منٹ نہ صحیح 5 منٹ یا 10 منٹ نہیں ہوئے کہ اس نے فوراً وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تصویر پوسٹ کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں ان کی جو یہ تصویر تھی نا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں آج کل کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور یہی لوگ جانتے ہیں، اسی کے خاندان کے لوگ جانتے ہیں، پھر بھی آ کر بتاتے نہیں ہیں۔ تصویر ایسی تھی کہ ستارہ یاسین کی آئی بروز گیپ تھی اور ان کے بال اجڑے ہوئے تھے۔ اب اس تصویر میں کتنی حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ صرف اور صرف وہی فیملی جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں تک میں نے سنا ہے، جو کہ ہمارے ریلیجن میں جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اگر واقعی میں ستارہ یاسین کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہمارے ہی مذہب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کا خود کا کیا دھرا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ستارہ یاسین نے تصویر پوسٹ کی اور ڈیلیٹ کر دی۔ یہ تو اس پورے خاندان کا مشغلہ ہے، ویڈیوز ڈالتے ہیں، ویڈیو میں ناپ شناپ بکتے ہیں، فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا، پھر ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی کئی ساری باتیں ہوئیں ستارہ یاسین کے اوپر، مطلب جب سے ستارہ یاسین کا ٹرینڈ چلتے آ رہا ہے، اس وقت بھی تو ستارہ یاسین کے اوپر کئی ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں جو کہ شاید مجھے جتنا نہیں پتہ ہوگا، جتنے دوسرے لوگ ہیں، آپ لوگ ہو جو اسے شروع سے دیکھتے آ رہے ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ستارہ یاسین کے اوپر کس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تب ستارہ یاسین نے ایسا اسٹیپ کیوں نہیں اٹھایا، اور تبھی کیوں یہ اسٹیپ اٹھایا جب فیصل آباد کا ایک واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ ایک دن یہ واقعہ وائرل ہوا، دوسرے دن ستارہ یاسین رات کو اتنی رات گئے، اس نے خواہ یہ تصویر پوسٹ کیوں کی، پھر ڈیلیٹ کر دی۔ کرنا تھا 2 دن کو یا کسی بھی مناسب وقت میں کر دیتی، نہیں، لیکن رات بہت زیادہ رات ہو چکی تھی، اور پاکستان میں تو اور بھی زیادہ رات ہو چکی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی، اس وقت تصویر ڈالی اور پھر جلدی سے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ستارہ یاسین کے ساتھ کب سے ایسا ہوتا آ رہا تھا، تب اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ فیصل آباد کی ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ جن ظالموں نے کیا، اس کو جوتے چٹوائے، اس کی آئی بروز کاٹ دی گئی، اور یہ واقعہ بہت وائرل ہو گیا، اور دوسرے دن ستارہ یاسین اپنی ایسی تصویر پوسٹ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ستارہ یاسین ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ستارہ یاسین آپ نے واقعی میں یہ جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا اسی باتوں کی وجہ سے اسی الزامات کی وجہ سے، اب وہ الزامات ہے یا نہیں ہے آپ بہتر جانتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اسی الزامات کو سنتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اپنے بال کہتے کہ اپنے بال کاٹے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اپنے بال کاٹے، بس اس نے اپنے بال بکھیرے ہیں۔ اور رہی آئی بروز کی بات، تو وہ آئی بروز میں اس نے فاؤنڈیشن بھی لگا سکتی ہے۔ اچھا، تو اگر آپ کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، آپ نے خود کو سزا دی ہے، اس لیے آپ نے اپنی آئی برو بھی منڈوا دی اور اپنے بال بھی بکھیر دیے۔ آپ نے اپنی آئی برو منڈوائی تو آپ نے اپنا سر کیوں نہیں منڈوایا؟ اور آپ نے اپنے منہ پر کالک کیوں نہیں تھوپی؟ سوری ٹو سے، لیکن اگر آپ لوگ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ اس طرح کا کچھ معاملہ تھا، تو ایسے لوگوں کو سرے عام گولی مارنی چاہیے، ایسے لوگوں کو کوڑے مارنے چاہیے۔ اور جہاں تک مجھے جتنا پتہ ہے، پاکستان میں تو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی لڑکی ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ لوگ ضرور اس کی بایوگرافی سرچ کیجئے گا، گوگل میں آپ کو مل جائے گی۔ خالدہ بروہی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ان کی بھی ایک کزن تھی، اب نہیں پتا کہ اس کے ساتھ بھی ریئل میں ایسے الزامات لگے تھے یا جھوٹے الزامات لگے تھے، تو اس لڑکی کو مار دیا گیا۔ پھر اب خالدہ بروہی نے اس کے اوپر اسٹینڈ اٹھایا، اس کی لڑائی کی، فائٹ کی، خواتین کے لیے وہ فائٹ کرتی ہیں، اور بہت سارے فاؤنڈیشن وہ چلاتی ہیں، غریبوں کی مدد کرتی ہیں۔ اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اپنی اسی کزن کے اوپر، انہوں نے کتاب لکھی ہے صرف اپنی کزن کے لیے نہیں، مطلب کہ انہوں نے اپنے کریئر کا اسٹارٹ اپنی کزن کی موت کو دیکھ کر کیا۔
وہ ہر خواتین کے اوپر بات کرتی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اگر ان کی کزن نے صحیح ایسا واقعی میں کیا یا نہیں کیا، یا ان کے گھر والوں کو اس کے اوپر شک تھا، تو اس کو قتل کر دیا گیا. آپ لوگ ضرور خالدہ بروہی کو سرچ کیجیے گا، آپ لوگوں کو ان کی کتاب بھی بآسانی مل جائے گی. آپ لوگ دیکھیے گا، کتاب نہ ملے گی صحیح، لیکن آپ لوگوں کو اس کا کتاب کی کور مل جائے گی. مطلب کہ آپ لوگ کتاب نہیں پڑھ سکو گے، کم از کم آپ لوگ اس کتاب کی کور کو دیکھ سکو گے کہ کور میں اس کا نام بھی لکھا ہوگا. ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس طرح صرف یہ ایک لڑکی نہیں تھی، ایسے کئی سارے لوگ ہیں، کئی ساری لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جو بے گناہ بھی ہوتی ہیں، ان کو شک کی بنیاد پر مارا جاتا ہے. اور یہاں پر سلمیٰ یاسین اپنی بہن کے بارے میں اتنا بڑا ویڈیو بنا کر کہتی ہے کہ واقعی میں ایسا ہوا اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور مجھے تو ان کے گھر کے مردوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے، کیا ان کے خاندان میں ہی سب کچھ ہوا ہے اور انہی کے ہی خاندان کی خاتون نے ویڈیو آ کر بنائی ہے اور سب کو بتایا ہے کہ ایسا ہے. اور وہ شرمندہ ہونے کے بجائے، سر چھپانے کے بجائے، گھر میں بیٹھنے کے بجائے ویڈیو بنا رہے ہیں اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، دوسروں کو بددعائیں دے رہے ہیں، جو ان کو ہیٹرز بول رہے ہیں. کیوں آپ لوگوں کو اگر کوئی آئینہ دکھاتا ہے تو آپ لوگوں سے برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لوگ ہیٹرز بن جاتے ہیں، ہیٹرز کی لسٹ میں شمار ہو جاتے ہیں جو لوگ آپ لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں. اگر ان لوگوں کو آپ لوگ کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو کہ سب لوگ ان ہیٹرز کی وجہ سے ہوا ہے اور بدوا ان لوگوں کو دے رہے ہو؟ خود کی بہن بیٹیاں سنبھالی نہیں جاتی اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں بول رہے ہو کہ پروفیسر عالم ساگر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنی بیوی کو تو سنبھالو، اس کی بیوی جو ہے جیسی ہے وہ اس کا معاملہ ہے. اگر واقعی میں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا معاملہ ہے، تو کیوں دوسروں کے اوپر بات کر رہی ہے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر بات کرنے کا. آپ لوگوں نے یہ معاملہ یوٹیوب پر کیوں لایا؟ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے یہ معاملہ کیوں لایا؟ آپ لوگوں کا معاملہ ہے نا، اپنے ہی گھر میں رکھتے، اپنے ہی تک سلجھاتے، ڈھنڈورا پیٹ کر نہ دنیا کو نہ بتاتے، اور آتے ہو دوسروں کو بددعائیں دیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ سب کچھ ہیٹرز کی وجہ سے ہوا، تم لوگوں کی وجہ سے ہوا. کیا ہیٹرز نے ہی کہا تھا کہ ستارہ یاسین کو جا کر اپنے بہنوئی کے ساتھ افیئر چلاؤ؟ سوری ٹو سے کہ میں ایسے الفاظ اپنے ویڈیوز پر کہہ رہی ہوں، میں ایسے الفاظ نہیں کہہ رہی، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کروں، تاکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں، مجھے جو لوگ دیکھتے ہیں، میں جانتی ہوں وہ اچھی فیملی سے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے ایسے الفاظ کہنے پڑے ہیں. میں کوشش کروں کہ میں ایسے الفاظ نہ بولوں. دیکھیں، یہ جو بات آتی ہے، ستارہ یاسین نے اپنی تصویر ڈالی پھر ڈیلیٹ کی، ہو سکتا ہے یہ بھی سمپتی حاصل کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو. دیکھیں، آئی بروز جو ہوتی ہے، اگر اس نے اپنی آئی برو کاٹ دی، یقیناً بلیڈ سے ہی کاٹی ہوگی، اس نے اپنی آئی بروز کاٹ دی، منڈوا دی، اس کے بعد جہاں پر آئی بروز تھی وہاں پر کالا کالا نشان کیوں رہ گیا؟ اب میں یہاں پر تصویر لگاتی ہوں، آپ لوگ خود بھی غور سے دیکھ لیجئے. دیکھیں، یہ جو اسکن ہے نا، یہ چہرہ ہے، یہ اسکن ہے، یہ پیپر یا کچھ کاغذ نہیں ہے جس کے اوپر کچھ بنا دیا یا کچھ ڈرا کر دیا پین سے یا پینسل سے یا کلر سے، یا اس کو کسی بھی طریقے سے مٹانے کی کوشش کی تو وہ تھوڑا سا مٹ گیا اور اپنے نشانات اس نے چھوڑ دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جہاں پر اس کی آئی بروز سے اس نے کاٹی تو یہ کالا کالا نشان کیسے رہ گیا ہے؟ اگر اس نے اپنی پوری آئی بروز کاٹ دی تو اسکن نظر آنی چاہیے، اسکن کا وہ حصہ صاف ہونا چاہیے. تو کیا ستارہ یاسین کے پاس قدرتی طور پر آئی بروز نہیں تھی؟ اس کے پاس آئی بروز میں بال نہیں تھے؟ کیا وہ کلر لگا کر گھومتی تھی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کو بھی آپ لوگ نوٹ کیجئے. اب میں نے خود یہ ٹرائی کر کے دیکھا، میں نے پوری ایک آئی بروز اپنی ہائڈ کر دی. اگر یہاں پر میں بلیڈ سے بھی اپنی آئی برو کاٹتی نا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میرے یہاں پر کالا کالا نشان رہ جاتا ہے جہاں پر آئی برو سے. اگر میں بلیڈ سے بھی اس کو منڈواتی نا تو میرے اسکن صاف ہو جاتی. ابھی ستارہ یاسین کون ہے؟ وہ ایک میک اپ آرٹسٹ ہے. اس کا چینل پہلے کیا تھا؟ ایک میک اپ کے ہی حوالے سے اس نے اپنا چینل بنایا تھا، پھر بعد میں ولاگنگ میں اس نے تبدیل کر دیا. یقین نہیں آتا تو سب یہ بات جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے سب جانتے، لیکن اگر جو لوگ نیو دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ جا کر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا چینل صرف اور صرف میک اپ کے ہی حوالے سے تھا، میک اپ ٹیوٹوریل ہی وہ بتاتی تھی. اور جو بھی ہے، دیکھو مجھے تو ان کے مردوں کے اوپر حیرت ہوتی
ہے اگر کچھ بات ایسی ویسی ہو جاتی ہے سب سے پہلے مرد بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. اگر بہت گندا کام ہو گیا تو مردوں کو چاہیے ایکشن اٹھانا اپنی عورتوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو روکنے کے لیے. حتیٰ کہ کہیں تو خون خرابے ہو جاتے ہیں, کہیں پر تو مار بھی پڑتی ہے. کہ ان کے ہسبینڈ نے ان لوگوں کو ڈانٹا تک نہیں؟ ہسبینڈ چھوڑو, گھر کے جتنے بھی ان کے مرد ہیں ان کے گھر کے مرد ان کو کچھ نہیں بولتے ہیں. داڑھی مونچھیں رکھنے سے کوئی مرد نہیں بن جاتا. آپ لوگ اپنی مردانگی دکھاؤ. اپنے گھر کا کیچڑ آپ کے گھر کا کیچڑ ہے تو دوسروں کے اوپر کیوں بلیم کر رہے ہو؟ کوئی ہیٹرز کی وجہ سے ہوا ہے. ہیٹرز نے کہا تھا کہ آپ سب یہ کچھ کرو, ہیٹرز کو کیوں بدوائیں دے رہے ہو؟ جو یہ آپ لوگوں کی سلمہ ہے آپ کے ہی خاندان کی نا, بات تو اس نے پھیلائی نا. اب اتنا لمبا چوڑا ویڈیو اس نے بنایا, ساری بات بتائی, تبھی تو لوگ آ کر بات کر رہے ہیں نا. وہی لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ سلمہ کو کیوں بدوائیں نہیں دے رہے ہو جس نے یہ بات کی؟ اور جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر بات کر رہے ہو کہ اللہ کرے تم لوگوں کے گھر میں بھی ایسا ہو, تم لوگوں کا بھی سکون برباد ہو. اگر تم لوگوں کی نیت صاف ہوتی نا, اچھی تمیز یا اخلاق تہذیب ہوتا نا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نا کبھی بھی سزا نہیں دیتا, کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اگر جو بھی کچھ ہوا ہوتا ہے نا ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا ہوا ہوتا ہے نا, وہ ان کے خود کے ہی کارنامے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی ماں کی عزت سلامت رکھے. دیکھیں آپ لوگوں کو بدوائیں دے رہے ہو. آپ لوگ کون ہو؟ آپ لوگ کیا ہو کہ آپ لوگوں کو بدوائیں دے رہے ہو؟ پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو. آپ لوگوں نے کیا چونی کنگن دوپٹہ پہن کر رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی عورتیں ویڈیوز, جب انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تب آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا اور آ رہے دوسروں کے اوپر بلیم کرنے اور دوسروں کو بلیم کر رہے. ابھی یہ ستارہ یاسین نے اپنی جو رات میں تصویر لگائی تھی, ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹرز بنا رہے تھے. کون ویڈیوز بنا رہا تھا؟ ستارہ یاسین کے جو ٹو کولڈ سپورٹرز ہیں نا, وہی لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور رو رو کر ویڈیو بنا رہے تھے. کسی کی آنکھ میں تو مجھے آنسو تک نظر نہیں آیا, بس آواز اس رونے جیسی کی تھی اور رو رو کر ویڈیو بنا رہی تھی. اس وقت کسی ہیٹر نے ویڈیو نہیں بنایا نا, یہ جو ستارہ یاسین کے سپورٹرز سے آپ لوگوں کے سپورٹر ہے انہی لوگوں نے ویڈیوز بنایا. اور صبح میں پھر ان کے چچا کی ویڈیو آتی ہے, رات میں بھی ویڈیو آئی تھی جو دوسروں کو بدوائیں دے رہا تھا. اس کو بھی تمیز نہیں ہے, اتنی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, پھر تمیز تہذیب نام کی اس کے اندر چیز نہیں ہے. دوسری خواتین کے بارے میں بول رہے کہ دمبا سانڈ موٹی. پہلے آپ خود کو دیکھ لو نا, آپ لوگ خود کیا اپنے گریبان میں جھانکو, پھر دوسروں کی بہن بیٹیوں عورتوں کے اوپر بات کرو, دوسروں کو بدوائیں دو. پہلے اپنا گھر سدھارو, پھر دوسروں کو بولتے ہو کہ خود کی بیوی سنبھالی نہیں جاتی, دوسروں کے اوپر بات کرتے ہو. آپ لوگ بھی تو دوسروں کے اوپر بات کرتے ہو نا. کیوں آپ لوگوں کا حق ہے دوسروں کے اوپر بات کرنے کا؟ دوسروں کا کوئی حق نہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر بات کرنے کا. اگر دوسروں کا حق نہیں ہے نا آپ لوگوں کے اوپر بات کرنے کا, تو آپ لوگ نا یوٹیوب پر آ کر ویڈیوز نہ بنائیں. آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم پہلے بھی کماتے تھے, یوٹیوب ہمیں نہیں کھلاتا تھا. اگر تھوڑی سی بھی عزت شرم حیا تمیز تہذیب بچی ہے نا, تو آپ لوگ ویڈیو نہیں بناؤ گے. آپ لوگ ویڈیو بناؤ گے نا, پھر بھی آپ لوگوں نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ چلو ویڈیو نارمل بناؤ, پھر بھی یہ آپ لوگوں کا کیچڑ باہر میڈیا میں آتا رہا نا, تب ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہو. چلو جو ستارہ یاسین کے سپورٹرز تھے, جن لوگوں نے ستارہ یاسین کی تصویر دیکھ کر پھر ویڈیو بنائی, رونا شروع کیا, آنکھوں میں تو آنسو کسی کے نظر نہیں آ رہے تو وہ ویڈیو بنا رہے تھے. چلو وہ خواتین ہیں, جذباتی ہو گئی. ایک عورت کا ہی درد سمجھ سکتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ عورتیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, ساری نہیں کچھ. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے, یہ ان کے چاچا جو ہے, ابھی صبح میں نے ان کی ویڈیو دیکھی, میرے خیال سے ابھی تک پڑی ہوگی, اگر نہیں پڑی ہوگی تو ان لوگوں کا تو سب سے بڑا کام یہی ہے, ویڈیو ڈال کر ڈیلیٹ کر دینا, تصویر ڈال کر ڈیلیٹ کر دینا. کہتے کہ میرے بچے ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم اپنے گھر میں سلجھائیں گے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو اپنے گھر تک ہی رکھو, میڈیا تک کیوں آپ لوگوں نے لایا؟ اس کے چاچا کہہ رہا ہے کہ ستارہ نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے, رو رہا ہے, آنکھوں میں ایک آنسو تک نظر نہیں آ رہا ہے اور رونے جیسی ایکٹنگ کر رہا ہے. ویسے بھی تو یہ ایکٹر ہے نا, اس کے انسٹاگرام میں جا کر آپ لوگ دیکھو, لکھا ہوا ہے کہ سراخی یہی ایکٹر. دیکھیں یہ جو چاچا انور رئیس, آپ جو ایکٹر ہے نا, آپ کچھ اچھے ایکٹر نہیں ہیں میرے خیال سے نا. آپ کو اپنی ایکٹنگ میں نا تھوڑا سا اور کام کرنا چاہیے, یا آپ ستارہ یاسین سے کلاس لے لیں, بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. یہ آدمی جو ستارہ یاسین کا چاچا ہے, رو رہا ہے کہ ستارہ یاسین نے اپنا برا حال کر دیا. ایک آنسو تک اس کی آنکھوں میں مجھے نظر نہیں آ رہا, پھر نظر نہیں آیا اور رونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. پھر اپنے آنسو پہنچ رہا ہے, آنکھوں میں آنسو تھے ہی نہیں, مطلب کہ اس کی آنکھوں میں نمی تک نہیں آئی تھی, بس رونے کی ایکٹنگ کر.
دیکھیں جو انسان روتا ہے پھر چاہے وہ دہاڑے مار کر روئے، میں یہ نہیں کہتی جیسے بھی روئے پتہ چل جاتے ہیں، اور کسی انسان کا نا دل بھر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نمی سی آ جاتی ہے، اس انسان کا بھی پتہ چلتا ہے، پر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے نا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور جب وہ نارمل ہوتا ہے نا، پھر اگر وہ روتا ہوا انسان جب نارمل ہوتا ہے نا، پھر بھی تھوڑی بہت اس کی آواز سے نا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں رو رہا تھا۔ اور ان کا چچا آنکھوں میں تو آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، بس رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور اس نے آواز اس طرح کی ہوئی تھی جیسے لگی کہ میں رو رہا ہوں، اور ایک دم اس کی آواز ٹھیک ہو گئی۔ روتا ہوا بندہ جس کی آواز خراب تھی، مطلب کہ رونے جیسی آواز تھی، پھر دوسری بات کی تو ایک دم سے اس کی آواز ٹھیک ہو گئی، ایک دم سے یہ نارملی بات کرنے لگا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ نا ملے جلے ہوئے ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ آپ لوگوں کے ویڈیوز نا صرف بڑی عمر کے لوگ نہیں دیکھتے، یا جو 20 جنہوں نے 20 بھی کراس کر لیا، صرف وہ لوگ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ لوگوں کے ویڈیوز نا دوسرے بچے بھی دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں۔ اور جو یہ ستارہ یاسین کا معاملہ ہوا تھا مہوش سلمان کے ساتھ، اسی دن کے ستارہ یاسین کے ولاگ میں کچھ بچے ستارہ یاسین سے ملنے آئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم ستارہ یاسین کا ولاگ دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں۔ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کے، 10 سال کے، اتنے بچے تھے۔ اور سعودی عرب میں بھی اس طرح کا ایک ویڈیو ستارہ یاسین نے دکھائی تھی، جب ایک اس کی چھوٹی فین اس سے ملنے آئی تھی۔ صرف بڑی عمر کے لوگ یا بڑے نوجوان لوگ آپ لوگوں کی ویڈیو نہیں دیکھتے، چھوٹے بچے بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ خدا را آپ لوگ انسان بنائیے، آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہو لوگوں کو؟ آپ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو یہ سب لوگ؟ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بات کرنے میں، ویڈیو بنانے میں شرم نہیں آتی۔ اور دیکھیں یہ جو آپ لوگ دوسروں لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہیں نا، یہ جو آپ لوگ جو دوسروں کو بددعائیں دے رہے تھے نا، سب سے زیادہ حیرت تو مجھے ان لوگوں میں ہوئی۔ وہ لوگ آپ لوگوں کی نوالے کھاتے ہیں، ان لوگوں کو آپ لوگ کما کر دیتے ہو۔ اگر ویڈیو بنانے کی بات تو آپ لوگ چیپٹر چھیڑتے ہو، تو وہ لوگ اس پہ بات بناتے ہیں۔ اگر اتنی ہی غیرت ہے تو چیپٹر نہ چھیڑا کرو، تو وہ اسٹوڈنٹ سبق لے کر نہیں آیا کریں گے۔ استاد تو آپ لوگ ہو، اگر آپ کا اتنا ہی پرسنل معاملہ ہے تو اپنے گھر تک رکھو، اپنے تک ہی محدود رکھو، دنیا میں کیوں بتاتے ہو؟ اور میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ آپ لوگ یہ کیا میسج دے رہے ہو؟ مطلب کہ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہو؟ ایک نیو جنریشن ہے، بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایجر ہے، چھوٹے بھی بچے ہیں، 8 سال 10 سال کے بچے، وہ بھی آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ان کو آپ لوگ کیا سکھا رہے ہو؟ ان کو آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہو؟ تمیز تہذیب نام کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے اندر، یا وہ لوگ بھی آپ لوگ بیچ کر آئے ہو؟ میرے خیال سے نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ تو اچھا چلے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہر بہن بیٹی ماں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر بیٹی ہر بہن کو غلط قدم اٹھانے سے بچائے رکھے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتی ہوں پھر کسی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔